بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے، بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے، بہت سارا دین بازاروں سے متعلق ہے، بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے، بہت سارا دین زراعت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، سیاست سے متعلق ہے. دین کے تو کتنے شعبے. اب تمام شعبے زندہ ہوں گے دین پر آئیں گے تو اسلام آئے گا، تمام شعبے زندہ نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں آئے گا. اب شعبوں کو الگ الگ زندہ کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے. ان شعبوں میں ایک چیز یکساں ہے، ایک چیز متفق علیہ ہے کہ ان شعبوں میں انسان استعمال ہو رہا ہے نا. ہسپتال میں انسان استعمال ہو رہا ہے، زراعت میں انسان کا استعمال ہے، تجارت میں انسان کا استعمال ہے، حکومت میں انسان کا استعمال ہے، ممبر پر انسان کا استعمال ہے، مسجد میں انسان کا استعمال ہے، بازاروں میں فیکٹریوں میں انسان کا استعمال ہے، گھروں میں انسان کا استعمال ہے. اگر انسان ٹھیک ہو جائے تو یہ شعبے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اگر انسان بگڑ جائے تو یہ شعبے بگڑے ہوئے رہیں گے. اب انسان کو بنانے کی محنت ہے، حکومت کی محنت سے انسان نہیں بنتا. بھائی حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد سب سچ بولیں گے، اس سے نہیں سچ آئے گا. آج کے بعد کوئی غلط نہ دیکھے، کوئی کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اس سے نہیں آنکھ ٹھیک دیکھے. آج کے بعد کوئی گانا نہ سنے، اس سے نہیں موسیقی بند ہوگی. کہاں سے محنت کی ابتدا کریں؟ وجود ٹھیک ہونا چاہیے نا. اگر وجود ٹھیک نہیں ہے تو اسلام نہیں آ سکتا، اور وہ تربیت سے آتا ہے. تربیت کے بغیر اسلام نہیں آتا. جیسے کسی کو پڑھانا ہو تو اس کی تربیت ہے نا، پہلی سے لے کر ایم اے تک 16 سال کا انتظار ہے. ہاں اللہ کا قانون ہے تربیت، اور تربیت اور ترتیب اور تدریج یہ اللہ کا زبردست قانون ہے. 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ایک پل میں بھی بنا سکتا تھا، 6 دن لگائے. اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آخرت کے 6 دن، دنیا کے 6 دن نہیں، آخرت کے 6 دن، یعنی 6000 سال. آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا. اللہ ایک سیکنڈ میں بنا سکتا تھا، ایک پل میں بنا سکتا تھا. ترتیب بھی ہے، تدریج بھی ہے، آہستہ آہستہ ہے، ترتیب کے ساتھ. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. یہ سب اکٹھا تھا، میں نے اس کو پھاڑا، آہستہ آہستہ زمین آسمان کا نقشہ قائم کیا. یہی ترتیب انسانی تربیت میں بھی داخل ہے. پہلی جماعت کے بچے کو کوئی آدمی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس کو امتحان تو دلا دو، شاید ایم اے کی ڈگری حاصل کر ہی لے. ناممکن. آج آم کا پودا لگایا، کل جا کے دیکھ رہا ہے شاید کہیں سے پھل آ ہی جائے. اللہ کا نظام ہے، آج لگاؤ آج ہی پھل دے دے. جنت میں ایسا ہی ہے. وہاں اللہ پاک نے اور نظام چلایا، اور نظام چلایا. یہاں ترتیب بھی ہے، تدریج بھی ہے، تربیت بھی ہے. اس کے بغیر یہ 40 سال سے بگڑا ہوا معاشرہ ہے. اس کو اعلان کر دیا جائے سارے متقی ہو جاؤ، اس سے متقی تھوڑے ہوں گے. ایک آدمی نے 40 سال سے اپنی آنکھ کا استعمال غلط کیا ہے، وہ کیسے اپنی آنکھ کے استعمال کو ایک دن میں کیسے ٹھیک کر لے گا؟ ایک آدمی کی ساری زندگی گانے بجانے میں گزری ہے، وہ ایک دن میں کیسے سارے آلات کو توڑے گا؟ ہم پہلی کے بچے سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے لے. تو ممکن ہے پرائمری کا میٹرک کا، ایم اے کا، ناممکنات میں سے ہے نا، استعداد نہیں. 40 سال سے غلط زندگی گزارنے والے سے توقع رکھنا کہ نہیں حکم آیا کہ نماز میں بات نہ کرو. نہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، بات چیت بھی کر لیتے تھے، سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے، ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے تھے. ایسا حکم آیا بھائی ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، قوموا للہ قانتین، بالکل متوجہ ہو کے کھڑا ہوا کرو. پھر حکم آیا کیا بات مت کرو، جواب مت دو. حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں ہجرت حبشہ سے، حضور نماز پڑھنے کا، السلام علیکم یا رسول اللہ کے سلام کیا، نماز پڑھتے کو سلام کیا. کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آگے جا چکی ہے. ایک دم نماز کی یہ شکل نہیں قائم کی. جیسے ہم بچے کو نماز پر کھڑا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر ماشاء اللہ بڑی اچھی نماز پڑھی. پھر آہستہ 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 اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کھیلنا بھی نہیں، ادھر بھی نہیں دیکھنا، بات بھی نہیں کرنی، ہنسنا بھی نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ خود اس پہ آتا ہے. تو حضور نے جواب نہیں دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، میں نے کہا بس میں تو ہلاک ہو گیا، میرا کوئی گناہ حضور تک پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم دے دیا ہوگا کہ یہ مردود ہے، اس لیے مجھے حضور نے جواب نہیں دیا. کہ اسی غم میں، پریشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. کہا عبداللہ نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی چھمنتر تھوڑا ہی ہے کہ تربیت کے بغیر سارے کے سارے جنید بغدادی بن جائیں گے. دیکھو مشین تھوڑا یا واشنگ مشین ہے، ادھر سے گندا کپڑا ڈالا اور ادھر سے صاف نکل گیا، ادھر سے بدماش کو ڈالا اور ادھر سے جنید بغدادی نکل گیا. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے.
طبیعت ہے. اب کہاں سے ابتدا کرنی ہے اس کا حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو بنانے کی ابتدا کہاں سے ہوگی. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ دل ہے. تو دل کو بنایا جائے، دل پر محنت. دل ٹھیک ہو جائے گا آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، دل ٹھیک ہو جائے گا کان ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا شرمگاہ ٹھیک ہو جائے گی، دل ٹھیک ہوں گے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، دل ٹھیک ہوگا تو گھر ٹھیک ہو جائے گا، دکان ٹھیک ہو جائے گی، زمین ٹھیک ہو جائے گی، حکومت ٹھیک ہو جائے گی، سیاست ٹھیک ہو جائے گی، قانون ٹھیک ہو جائے گا اگر دل ٹھیک ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تعمل ابصار، اے میرے نبی یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ولکن تعمل قلوب، یہ آنکھوں دل کے اندھے ہیں، التی فی الصدور، جو ان کے اندر میں چھپا ہوا دل ہے وہ اندھا ہے، وہاں روشنی کوئی نہیں. تو میرے بھائیو دل کو روشن کرنا ذاتی محنت سے ہے. یہ ایسی جگہ اللہ نے چراغ رکھا ہے کہ جہاں جلانے کے لیے باہر سے کوئی آ کر اس کو جلا نہیں سکتا، مجھے خود ہی اپنے دل کی شمع کو جلانا پڑتا. ایک ہے اللہ کا قانون، وہ الگ ہے. اللہ نے نبیوں کو ایک دن میں نبی بنا دیا، ایک آن میں نبی، وہ نہیں. اللہ کا جو دستور ہے، بنی اسرائیل کو گھر بیٹھا کے کھانا کھلایا، 40 سال کھانا کھلایا، کوئی کاروبار نہیں، نوکری نہیں، زراعت نہیں، تجارت نہیں، 40 سال 6 لاکھ پکے پکائے پرندے، میٹھا پانی، اور پھر بڑی لاڈلی بنی اسرائیل قوم. ان کا ہمارا کچھ میٹھا کھانے کو بھی جی چاہتا ہے، صرف گوشت ہم نہیں راضی رہ سکتے. فانزلنا علیکم المن، اچھا چلو بھائی اب میٹھا بھی بھیج. تو گول گول مٹھائی ریت پہ آ جاتی تھی، اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے. لیکن آپ کو یوں کہے کہ بنی اسرائیل کو 40 سال کھلایا تھا، میں بھی بیٹھا ہوں مجھے بھی اللہ کھلائے گا. اللہ کھلا تو سکتا ہے، ایسا عادتاً کرتا نہیں. کرنے پہ قدرت ہے، کرتا نہیں عادتاً. سنت ہے، دارالاسباب ہے دنیا، اسباب کی لائن اختیار کرتے ہوئے آؤ اللہ تک. اللہ پابند نہیں، ہمیں پابند بنایا ہے. اس لیے نہیں پابند بنایا کہ یہ نہیں ہوں گے تو تمہارے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے چلے گا. یہ بھی شرک ہے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، نہ کماؤں تو کہاں سے کھاؤں گا، یہ بھی شرک ہے. اور میں کچھ نہیں کرتا اللہ کھلائے گا، یہ جہالت ہے. تو شرک کی شاخ ہے، صحیح سے بات سمجھنا. یہ شرک کے جراثیم ہیں، یہ شرک کے جراثیم ہیں کہ کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا. پھر میرے اور ہندو کے یقین میں کیا فرق؟ وہ بھی کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے. اور یہ بھی جہالت ہے کہ اللہ کھلائے گا سب چھوڑ چھاڑ دو. وکان بین ذالک قواما، اس کے درمیان ہے اعتدال کا راستہ کہ دینے والا اللہ ہے، دکان امتحان ہے کہ حکم کے مطابق چلاتا ہوں یا خواہش کے مطابق چلاتا ہوں. دینے والا اللہ ہے، زمین امتحان ہے کہ زراعت اللہ کا امر سمجھ کے کرتا ہوں یا اور ذمہ داروں کی طرح اس میں حلال حرام کی قید کے بغیر کماتا ہوں. تجارت اللہ کا امر ہے، امر کی وجہ سے کماتا ہوں یا سود جھوٹ سب چلتا ہے. اس میں امتحان ہے. اللہ نے سبب بنائے امتحان کے لیے، مجبوری کے لیے نہیں کہ نہیں ہوں گے تو کہاں سے آئے گا، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا جنت میں کتنی عالی شان زندگی ہے، کتنی عالی شان زندگی ہے جنت میں. کاروبار تو وہاں ہونے چاہیے، یہاں تو مر گئے ختم. 10 سال کا منصوبہ ہے اور 10 سیکنڈ بھی مر گئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور خود 10 ہاتھ نیچے جانے کا وقت آ چکا ہے. جوڑوں پہ جوڑے خریدے جا رہے ہیں اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے. گھر کی لائٹیں ٹھیک کی جا رہی ہیں اور اندھیر کوٹری بنائی جا چکی ہے. کوئی کھانا پسند نہیں آ رہا اور خود قبر کے کیڑوں کی غذا بن چکا ہے. اس سر جھکتا نہیں ہے اور تکبر سے گردن اکڑی ہوئی ہے، اور یہی گردن اور یہی سر اور یہی ماتھا یہی آنکھیں کیڑوں کی غذا بننے والی ہیں. ربیع ابن حسین کو ان کی شہرت ہو گئی، بزرگی کی، تقوی کی، کچھ حافظ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا بیڑا غرق کرو. ایک بازاری عورت کو تیار کیا کہ اس کو آمادہ کرو برائی پر. بڑی خوبصورت تھی، اس کے حسن کا چرچا. وہ آئی بڑی بن ٹھن کے سنور کے، دعوت دی. انہوں نے کہا بہن جس حسن پہ تجھے ناز ہے اسی کو تھوڑا سا سوچ کے جب تو قبر میں ہوگی تو اسی خوبصورت چہرے کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اور یہ آنکھیں جس پر تجھے بڑا ناز ہے یہ ابل کے باہر تیرے چہرے پر آئی پڑی ہوں گی، اور تیرے جسم قبر کی غذا اور کیڑوں کی غذا بن چکا ہوگا. اس وقت کو یاد کر لے. ایک جھٹکا آیا اور زمین پہ گری، بے ہوش ہوئی. پھر ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک نے اپنے وقت کی نیک پاکیزہ عورتوں میں اس کو شمار فرمایا. مجھے کوئی زندگی نہیں، چاروں طرف حوادث، موت، سڑکوں پہ موت، گھروں میں موت، اسپتالوں میں موت، بازاروں میں موت.